نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے کہ اولاد کا کیا حق ہے والدین پہ اور والدین کے کیا فرائض ہیں۔ اولاد ہر ایک کو بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اولاد کی جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ عقبہ بن عامر راوی ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے 3669 اور 3670 اس کا نمبر ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 5995۔ یہ بخاری اور ابن ماجہ کا آپ کا میں نے نمبر بتایا ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ تو اس عورت نے مجھ سے کوئی سوال کیا کوئی چیز کھانے کے لیے، تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی۔ میں نے ایک کھجور اس کو دے دی، اس نے وہ خود نہیں کھائی بلکہ آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دی کھانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات بتائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹیوں کی سرپرستی کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور پھر ان کی شادی کر دیتا ہے تو یہ دوزخ میں جانے سے اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ یعنی کہ جو بچیوں کی یا بچوں کی، یہاں تو بچیوں کی لفظ آیا ہے حدیث میں کہ بچیوں کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کی شادی کر دے تو وہ دوزخ سے اس کے لیے حجاب بن جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اپنی انگلیوں کا 2 اشارہ کیا۔ یعنی بچوں کی جو تربیت ہے، خاص طور پہ بچیوں کی، یہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کو روایت بتائی ہے اور ابن ماجہ کی ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک ایسی ہی روایت آئی ہے، وہ ہے 3671 اس کا نمبر ہے۔ اور آگے ایک روایت ہے مسلم شریف میں 2317 نمبر ہے اس کا، ابن ماجہ میں 3665 ہے، اور بخاری شریف میں ہے 5998۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عربی شخص آیا تو اس نے کہا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ اس عربی نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی اولاد کو پیار کرنا چاہیے، ان کو محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، شفقت سے ان کو گلے لگانا چاہیے، ان کو بوسہ دینا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے دونوں شہزادوں کے ساتھ، حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ آپ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسپیشل ان کے ساتھ کھیلنے جایا کرتے تھے، ان کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ سوار کرتے تھے۔ تو بچوں کے ساتھ ایک یہ حق ہے بچوں کا کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔ اور 3667 نمبر ہے حدیث ایک، یہ اس کے راوی ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ اگر تیری بیٹی تیرے گھر میں آ جائے اور اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو تو اس کو جو صدقہ دے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے والد کے گھر ہی آئے گی، اور کہاں جائے گی بیچاری وہ، تو اس کے ساتھ جو دیکھ بھال اس کی کرنی ہے وہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے 4175 اور 76 کا نمبر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ سامان ہبا کیا، ہبا ہوتا ہے کسی کو تحفے میں دینا، تو میری والدہ نے کہا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی نہیں دیں گے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔
تو آپ ان کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں. مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بشیر، کیا تم نے اپنی تمام اولاد میں اسی طرح مال تقسیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، یعنی کہ اگر کسی شخص کی اولاد ہے تو اس کی جو وراثت ہے وہ سب میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، کسی کو زیادہ یا کسی کو کم نہیں ملنا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ حدیث کا نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبیرہ جو گناہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو بنانا، اور پھر فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی. یعنی جو اولاد ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے اولاد کو قتل کرنا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 258 اور 259، اور بخاری شریف میں ہے 6001 اس کا نمبر ہے. تو اولاد کا جو حق ہے اس کا ایک تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. اسلامی طریقے جو بہترین جو پسندیدہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھے، عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ آپ کو پسندیدہ نام تھے. اور دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ جو اولاد کو کچھ تحفہ دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے، اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ ہے اس کی تربیت. یعنی اس کی تربیت جو ہے وہ اچھی کرے. جو والد ہے اس کو اس کے پڑھانے لکھانے کا، اس کے ادب و اضراب کا، اس کا جو سارا وہ ہے معاملہ اس کا وہ ٹھیک کرے. یہ اس کا حق ہے. اور تیسرا ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے، بچی ہو یا بچہ ہو، تو اس کی فوراً شادی کر دی جائے. یہ بھی ایک روایت ہے کہ اگر بچی یا بچہ جوان تھا، اس کی شادی نہیں کی اور خدا نخواستہ اس نے گناہ کر لیا ہے، تو اس کا جو عذاب ہے وہ اس کے والدین کو بھی ہوگا کہ انہوں نے وقت پہ اس کی شادی کیوں نہیں کی. تو اولاد کے جو حقوق ہیں وہ اسلام میں بہت بیان ہوئے ہیں کہ اگر والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ اولاد کو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی اسلامی طریقے سے تربیت کی جائے، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کی جائے. لیکن سب سے جو اہم چیز اس میں ہے وہ ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو اپنے دین کے بارے میں بتانا، ان کو دین کے نزدیک کرنا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے رایا کے بارے میں جواب دہ ہے. یعنی باپ جو ہے سربراہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے اولاد کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو کھانا دیں، ان کے کپڑے دیں، جو بھی ذمہ داری ہماری ہے وہ ہم پوری کریں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم ان کو بچیوں کو بڑا کر کے ان کی تربیت کر کے ان کی شادی کریں گے تو وہ ہمارے جنت میں جانے کا باعث بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.